السلام علیکم دوستو، رینک اپ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم جس خاص دن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کی تکریم ہر اہل کتاب سے منسوب ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ عاشورہ یا یوم عاشورہ اسلامی تقویم کے مہینے محرم الحرام کے 10ویں دن کو کہا جاتا ہے۔ یہ دن تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے پہلے بھی یہ دن بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا۔ یہودی اس دن پر ایک خاص اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ محرم اور سفر کو حرمت کے مہینے مانا جاتا تھا۔ ان دنوں انتہائی ضرورت کے باوجود بھی جنگ نہیں کی جاتی تھی یا کسی بھی قسم کی حرب اگر چل رہی ہوتی تھی تو اس کو بھی درمیان میں وقفہ دے دیا جاتا تھا اور ان 2 ماہ میں کسی بھی طرح کا جنگ، فساد یا خون نہیں کیا جاتا تھا۔ قیامت کے دن کی تاریخ بھی 10 محرم ہی منسوب کی جاتی ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 10 محرم اور دن جمعے کا ہوگا، وقت عصر کا۔ 10 محرم ہی وہ دن تھا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، جنت کے شہزادے بی بی فاطمہ اور ولیوں کے سردار حضرت علی کے بیٹے، انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی واقع کربلا کی بنا پر افغانستان، ایران، عراق، لبنان، آذربائیجان، بحرین، بھارت اور پاکستان میں اس دن عام تعطیل ہوتی ہے اور کئی دوسری نسلی اور مذہبی برادریاں اس جلوس میں شریک ہوتی ہیں۔ محرم کے روزے نفلی روزوں میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سیدہ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی ہم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ انہیں ہم اون کا کھلونا دے کر بہلائے رکھتے تھے۔ جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو فرعون کی قید سے آزاد کروایا اور فرعون کو پانی میں غرق کر دیا تھا۔ لہٰذا اسی کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی، جبکہ امت محمدی کو 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ یہود اور نصارہ سے مشابہت نہ ہو اور ان کی مخالفت ہو سکے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اس خاص، پاک اور مقدس دن کے موقع پر مجھے اور میرے گھر والوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔